موضوع الدرس في صفة الملائكة حملة العرش سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة القربيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ان ملائکہ کے بارے میں کہ جو ملائکہ مقربین ہیں حملۃ العرش ہیں. تو یاد رکھیں کہ جیسے انبیاء میں شان ہیں، انبیاء میں بعض کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. تو اللہ نے مختلف انبیاء کو ایک دوسرے پہ شان میں فضیلت دی. اسی طرح ملائکہ ہیں. ملائکہ سب سکان سما ہیں، آسمانوں میں رہنے والی اللہ کی مخلوق ہے. اور اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا کیا، جیسے حدیث میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من النور. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. پھر ان فرشتوں میں بھی درجات ہیں، بعض مقربین ہیں، بعض قربیین ہیں، بعض حملۃ العرش ہیں، بعض سدرۃ المنتہا پہ ہیں اور بعض سیاحین فی الارض ہیں. تو اللہ نے سب کو اپنی اپنی شان دی ہے اور اپنا اپنا کام سپرد کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ ملائکہ جو مقربین ہیں، جو حملۃ العرش ہیں، ان کی تعداد 4 ہے. ومن حوله من الملائکۃ القربین، ان کے ارد گرد تمام عرش کے چاروں طرف گھیرے میں ڈالے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو قربیین کہا جاتا ہے. ان کا وظیفہ یہ ہے کہ بأنہم یسبحون بحمد ربہم، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے حمد کے ساتھ. کیا معنی؟ ان یقرنون بین التسبیح الدال علی نفی النقائص، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر صفت نقصان سے پاک ہے، ہر صفت نقائص سے پاک ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ والتحمید، اور اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں المقتضی لإثبات صفات المدح،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مدح کے اس بات کے لیے نفی ہے کہ صفات نقصان سے نفی ہے تسبیح، تحمید ہے اس بات صفات الممدوحۃ للہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات مدح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال ہیں، صفات جمال ہیں، صفات جلال ہیں، صفات خاصہ ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اے خاشعون لہ وَذِلَّا بَيْنَ یدیہ، اور یؤمنون یعنی اللہ پہ پورا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا معنی؟ ملائکہ تو ہیں ہی سارے مومن، ملائکہ تو گناہوں سے بھی پاک ہیں، کفر سے بھی پاک ہیں، شرک سے بھی پاک ہیں۔ اللہ کے ملائکہ کھانے سے پینے سے سب چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے ان میں قوات ملکیہ رکھی ہیں، قوات حیوانیہ سے انہیں محفوظ رکھ۔ تو یؤمنون کا معنی کیا ہوگا؟ خاشعون، کہ ہر حال خشوع میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، متواضع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب، وقيد الله تعالى ملائكة المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ملائکہ بخشش مانگتے ہیں مومنوں کے لیے جو مومن زمین پہ ہیں، من اہل الارض، وہ مومن ممن آمن بالغیب جو اللہ پر ایمان بالغیب لائے، خدا کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، ملائکہ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، سدرۃ المنتہا عرش کرسی کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، کیونکہ مومن کا تو شان ہی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے، کہ یہ نعمتیں نہیں دیکھی بس ان پر ان کا ایمان ہے کہ اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، تو ان کے لیے یہ ملائکہ مقربین جو ہے دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کی ڈپٹی ہی یہ رکھی ہے۔ قید اللہ الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ تمہاری ڈپٹی یہ ہے کہ دعا کرو ان مومنین کے لیے بظاہر الغیب، یعنی ان کی عدم موجودگی میں۔ ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظاهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم۔ اور یہ شان دعا ہے کہ مومن زمین پہ ہیں، فرشتے آسمان میں ہیں، یعنی ان کی عدم موجودگی میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے ظاہر الغیب دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے وہاں بھی آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا منظور فرما دے۔ کما ثبت فی صحیح مسلم، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں اذا دعا المسلم لأخیہ بظہر الغیب قال الملک آمین ولک بمثلہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب مسلمان اپنے کسی غائب بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیری دعا قبول فرمائے اور تجھے بھی وہ دے جو تم بھائی کے لیے مانگ رہے ہو۔ تو یہ ظاہر الغیب جو دعا ہے یہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کی دو وجوہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے جو ہم سے دور ہیں، غائب ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا ان مومنوں کے لیے جو پہلے گزر گئے، فوت ہو گئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا ہم دعا کرتے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، تمام عالم کے اسلام کے مسلمانوں کے لیے، تمام عالم کے ایمان والوں کے لیے، تو اس کے منظور ہونے میں دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم ظاہر غیب دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور آمین کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، یاد رکھیں آمین کا کیا معنی ہے، یعنی جو دعا ہو رہی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آمین، معنی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ یہ دعا منظور کرو۔
آمین کا من ہی یہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اب دعا مانگنے والے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ ہارون السلام نے تم دونوں کی دعا قبول فرما دی. تو اب دعا تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دونوں کی دعا قبول فرما لی. تو اس لیے مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے. آمین کا من ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہم استجب، کہ یا اللہ جو میرے بھائی نے کہا ہے قبول فرما. تو اب ایک تو ظاہر الغیب جب ہم دعا کرتے ہیں، ایک تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور دوسرا علماء نے ایک بڑی لطیف وجہ لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، تو میرا دامن اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کوئی صاف تو ہے ہی نہیں، کیونکہ کئی گناہ ہیں. کئی دفعہ مانگا، معافی مانگی، پھر گناہ کیا، تو ہمارا کھاتا تو سیاہ ہے کہ انسان نے کئی دفعہ گناہ کیے، کئی دفعہ توبہ کی، کئی دفعہ معافی مانگی، تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہمارا صاف نہیں. اور جب میں کسی دوسرے دوست کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو اس کے لیے تو میرا دامن صاف ہے نا، اس کے لیے تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ تو میں نے کیا ہے نا، اس بھائی کے لیے تو میرا اور اس کا کوئی گناہ کا مسئلہ نہیں. تو اس لیے وہ دعائیں جو ہیں وہ جلدی منظور. اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، شہداء کے لیے اور مرضى کے لیے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ دیکھو میرا ایک حقیر بندہ ہے جس کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا دے سکتا ہے، یہ سب کے لیے مانگ رہا ہے، تو چلو اس پہ ہم رحمت کر دیں. تو اصل فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے. اور یہی وہ فلسفہ ہے کہ آدمی جب کسی بزرگ کی مزار پہ جاتا ہے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جاتا ہے، شہداء کی مزارات پہ جاتا ہے، بڑے بڑے عباد اللہ الصالحین کی قبروں پہ جاتا ہے، تو وہ بھی یہی معنی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم قبر والے سے مانگیں کہ جائے بے قبر ہماری مشکل حل کر دے، یا ہم تمہارے پاس درخواست لے کے آئے ہیں اور آگے ہماری عرضی ریکمینڈ کر کے بھجوا دیں. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس اللہ والے کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، تیرا عبد صالح ہے، اس کی زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اس کی قبر کو نور سے منور کر دے، اس کے درجات بلند کر دے، اس کی قبر کو باغ جنت بنا دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اچھا تم میرے دوست کے لیے مانگ رہے ہو، چلو تم پہ ہم نے مہربانی کر. تو معنی یہ ہوتا ہے قبر پہ جا کے دعا کرنے کا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ قبر والے سے مانگو، وہ تو شرک ہو گیا. قبر والوں سے کہو، وہ تو شرک ہو گیا. دعا تو صرف ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. لیکن اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مثلا اصحاب بدر پہ کھڑے ہیں، شہداء احد پہ کھڑے ہیں، وہ تو سارے صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اور اصحاب بدر ہیں، اصحاب رسول اللہ ہیں. ان کا تو اتنی اونچی شان ہے کہ اللہ نے ان کو تو فرما دیا کہ ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے. تو اب جب ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ہم پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے. اسی لیے صحیح حدیث میں آیا کہ جب تم اپنے اس بھائی کے لیے جو غائب ہے، موجود ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو، تو اللہ کا فرشتہ جو ہے اس پہ آمین کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں آمین کہتے ہیں. کیوں یہ جو دعا ظاہر غیب ہے نا، یہ ایسی دعا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا. کبھی آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس مشکل سے نکلیں گے، لیکن کسی کی دعا لگ جاتی. یہی وہ وجہ ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا. یہی وہ وجہ ہے کہ جب دعا اجتماعی ہوتی ہے، اس میں کئی آدمی بیٹھے ہیں، ان میں کوئی اللہ والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بھی ہے، اور جب اس نے آمین کہا سب کا کام بن گیا.
اور قرآن میں بھی اللہ نے جو حکم دیا قال ربکم ادعونی، اللہ نے فرمایا تم سب مل کے مجھے پکارو، تو شاید مل کے پکارنے میں کوئی خاص حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا کہ جب میرا داؤد پیغمبر میری مناجات کرے، جب وہ دعا مانگے، جب وہ ذکر کرے تو تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یسبحن معہ، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ تسبیح کہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ جو اجتماعی ذکر ہے، اجتماعی دعا ہے، اجتماعی تسبیح ہے، یہی وجہ ہے نا، ورنہ نماز پڑھنی اللہ فرما دے گا اپنا ہر آدمی جہاں مرضی آئے موقع ملے پڑھ لو۔ لیکن اذان کا اہتمام کیا گیا، اقامہ کا اہتمام کیا گیا، امام کا اہتمام کیا گیا، جماعت کا اہتمام کیا گیا کہ اسی جماعت ہی میں تو برکت ہے، پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں۔ کوئی سارے میرے جیسے تو نہیں ہوں گے نا، اللہ والے بھی تو۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جی ایام حج ہیں، عشر الاواخر ہے، رمضان المبارک ہے، اور پھر حرمین الشریفین ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے، ان میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے بس سب کا کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ، اور انسان دوسری بات یاد رکھو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دعا مانگو موقن بالاجابت، یقین ہو کہ میری دعا منظور ہو۔ یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے، یاد رکھو۔ یار دعا مانگ رہے ہیں، مدت ہو گئی ہے یار، پتہ نہیں منظوری ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اچھا کبھی کبھی تو بندے کفر کرتے، یار اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، یار غریبوں کی سنتا ہی، ایک کافر ہو گیا۔ اللہ تو شیطان کی سنتا ہے، تمہاری کیسے نہیں سنتا؟ اب یہ مانا تو نہیں نا کہ جو تم کہو وہ اللہ پورا کرے، تیرے ماتحت ہے۔ ماتحت تم ہو کہ نعوذ باللہ اللہ پاک تیرے تابع ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو دیتا جائے، اس کی مرضی وہ جانتا ہے نا۔ یہ تو نہیں نا کہ تم جاؤ ہسپتال میں اور ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ جناب تمہارے اس کلینک میں جتنے انجیکشن ہیں نا سارے مجھے لگا دو، تو انشاءاللہ پھر موت یقینی ہے۔ تو یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ میرے اس بندے کی کون سی دعا منظور ہو تو اس کا فائدہ ہے اور کون سی اس کا نقصان ہے۔ تمہیں تو کل کا کوئی پتہ نہیں نا، اللہ جانتے ہیں اپنے بندے کے ماضی کو بھی، حال کو بھی، مستقبل کو۔ جیسے دنیا کا ایک ڈاکٹر جانتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی تمہیں یہ انجیکشن لگنا ہے، اس سے 1 ملی بھی میں زیادہ نہیں لگا سکتا، اور نہیں ڈاکٹر صاحب روز جو میں نے انجیکشن لگانا ہے 3 دن کا 1 دفعہ لگا دو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ آدمی جب شک میں ہو نا پھر کبھی دعا منظور نہیں ہو۔ جب آدمی متذبذب ہو کہ پتہ نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے، اور میں گناہگار ہوں، اور میں بھئی تم اللہ کے بندے ہو، گناہگار ہو تو کیا ہو گیا؟ گناہگاروں کی کون سنے گا؟ اگر اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے تو گناہگار کہاں جائیں؟ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ انکان لا یرجو کا الا محسن، کہ یا اللہ تم سے صرف نیک لوگ ہی مانگ سکتے ہیں، تو فالمطلب اللہ سی الا من یرجو، میرے جیسا گناہگار کہاں جائیں؟ اور وہ تو یاد رکھو نیک تو نیک ہوئے نا، محسنین تو محسنین ہوئے، مقربین تو مقربین ہوئے، اور جب آدمی گناہوں سے بھٹکتا ہوا پھر آتا ہے اور رب سے مانگتا ہے نا، تو میرے مولا کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرے بندے نے میرا دروازہ دیکھ لیا، توبہ کر رہا، اور پھر وہ ایسے صاف کر دیتی ہے نا، جو داغ زیادہ پکا ہو نا اسی پہ دھوبی بھی زیادہ دور لگاتا ہے نا، یار صابن سے نہیں جا رہا ہوگا، آگ گرم پانی میں ڈالو، یار اس سے بھی نہیں جا رہا، کلورکس میں ڈالو، اس سے بھی نہیں ہوگا، پیٹرول میں ڈالو، تو اللہ بھی پھر اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور یقین ہو تم کو، اگر مانگنے والا ہی خود شک میں ہے کہ چلو یار طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملتزم پہ دعا منظور ہوتی ہے، کہتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ زمزم پینے کے بعد بھی منظور ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی کرتے ہیں، شاید ہماری بھی منظور ہے. یہ تو کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو دعا نہیں ہے. دعا اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم محلہ مسفلہ میں رہتے تھے، میرا ہمسایہ تھا، ہم اس کے ہمسایہ تھے، سمجھیں جو بھی سمجھیں. ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، نیچے اس کی دکان تھی الیکٹرانک کی. ہر وقت جناب ٹی وی چل رہا ہے اور گانے لگے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بیٹھا ہے سگریٹ پی رہا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے. اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ نماز پتہ نہیں کس وقت پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. بہرحال ہمسایہ تھا، ہم اترتے السلام علیکم، جاتے تو السلام علیکم. کبھی وہ بھی کہہ دیتا کہ بیٹھیں چائے کی پیالی پی لیں. خیر چائے وائے تو ہم نے نہ پی، لیکن ایک دوسرے سے سلام دعا تک رہے. اس کا اپنا مکان تھا مسفلے میں. تو وہ مجھے کسی نے کہا، اس دن تقریباً کوئی 28-29 ذوالقعدہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اس بیچارے کا مکان اس دفعہ کرائے پہ نہیں لگا، حاجی نہیں ملے اس کو، تو بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ یہاں لوگوں کا گزارا یہ مکان ہے، یہاں کوئی فصل تھوڑی ہوتی ہے کہ گندم لے آئیں گے، کپاس اٹھا کے لے آئیں گے. ان کا تو یہی خرچہ برچہ قصہ کہانی یہی مکان ہے. مجھے بہرحال افسوس ہوا. میں نے کہا ہمسایہ، میں جناب خیر گیا اس کے پاس. میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا تمہارا مکان نہیں چاہا. اللہ کے بدلے تو مجھے کہتے، چلو میں کسی بیسا کو کہتا، انڈیا بیسا کو کہتا، کوئی پاکستانی بیسا کو کہتا، کسی اور کو کہتا، شاید وہ تیرا مکان لے لیتے، تیری مشکل اللہ حل کر دیتا. انہوں نے کہا بس خدا کی قدرت ہے مکی صاحب، بس ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایسے باتیں ہو گئی. اور وہ بالکل خوش ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا. اور ہم مولوی لوگوں کو جو تقریر کرتے ہیں نا، ہمارے 4 کمرے کا فلیٹ تھا، اس میں 3 کمرے ہم کرائے پہ دیتے تھے. وہ نہ چڑھیں تو ہمارا دماغ پھر جاتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے دیں گے. ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر بھاگو، اس کو ڈھونڈو اس کو ڈھونڈو. وہ بیٹھے صبح کی نماز میں درس دینے کے بعد میں نکلا تو میں بھی مکان تو ایک ہی تھا نا، ہم مکان میں اوپر رہتے تھے، وہ نیچے رہتے تھے. مجھے راستے میں مل گیا. میں نے کہا بھائی کیا حال ہے، آج کہاں نا صبح صبح. انہوں نے کہا یار وہ میرا مکان نہیں چڑھا نا، آج میں گیا تھا اللہ میاں سے کہنے. میں نے طواف کیا، ملتزم پہ گیا، اللہ میاں کو کہہ دیا ہے کہ مولا تیرے خزانے میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ میرے مکان کے لیے حاجی نہیں ہے. بس میں نے اللہ میاں کو کہہ دیا، بات ختم ہو جائے گا. میں نے کہا بے وقوف، 4 ذی الحج ہو گئی ہے، آج تو فلائٹیں بھی بند ہو گئی، کہاں سے حاجی اوپر سے اڑ کے آئیں گے. اور یار چھوڑو وکی صاحب، میں نے اللہ سے کہا ہے بھیجے گا. رات کو اس نے میرے پاس بندہ بھیجا کہ میرا مکان چڑھ گیا ہے، اور جتنا سال میں میرا پہلے چڑھتا تھا اسے 1 لاکھ ریال مہنگا چڑھا ہے. بتائیں جناب، خدا کی قدرت دے، اس کا یقین دیکھیں. اور خدا نے کیسے رزق دیا کہ 7 کی بلڈنگ اینڈ ٹائم پہ کینسل ہو گئی، اس کے حاجیوں نے اس میں ڈال. اچھا اب وہ مجبور تھے حاجیوں کو کہاں ڈالیں، اس لیے وہ بھی اکڑ گیا، 1 لاکھ ریال زیادہ لیا. اللہ پہ یقین ہے. ہم چھوٹے چھوٹے یہاں کھیلتے بھاگتے دوڑتے تو کئی ہم نے دیکھا تھا تاجر لوگ جو تھے، بڑے بڑے تاجر، عصر کے بعد دکانیں بند، حرم میں آ جاتے، درس میں بیٹھتے، عشاء کے بعد نکلتے، کچھ تھوڑا موڑا، کوئی حلاوہ لیا، کوئی جبنہ لیا، کوئی زیتون لیا، کوئی شریک لیا، کوئی روٹی لے لی، کوئی سمولی لے لی، گھر لے گئے، بس یہ رات کا کھانا ہو گیا. اب ان سے کہتے کہ جناب کیا ہوا ہو؟ کہتے مکی صاحب اس دفعہ حاجی نہیں آئیں گے نا، اللہ فرشتے بھیج کے بھی ہمارا مال خرید لے گا، ہمیں نقصان تھوڑا ہوگا. ہم اللہ کے ہمسائے ہیں، ہمارا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا، ہمارا کیوں نقصان ہوگا؟ اور میں نے کہا یار اس دفعہ حاجی تھوڑے ہیں. یار حاجی تھوڑے ہیں، اللہ فرشتے بھیجے گا کہ اس کا سامان خریدو اور پھینک دو. کیوں؟ فرشتوں کے کام تو آتا نہیں. یعنی یقین دیکھو اللہ پر.
اور بالکل یہی ہوتا ہے. آپ یہاں سارے دکانداروں کو ایک ایک کو مل کے پوچھ لیں, کبھی حج سے 5 دن قبل, کبھی حج کے 2 دن بعد, کبھی 10 دن پہلے, کبھی 10 دن بعد, ایسا اللہ تبارک و تعالی مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں کہ سارا سودا بک جاتا ہے. بس یقین ہو. ہمارا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نہ ایمان ہے نہ یقین ہے. ہم ظاہراً ضرور مسلمان ہیں, کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, لیکن وہ جو مقام ہے نا ایمان کا, کہ بالکل یقین ہو کہ جو اللہ نے مجھے دینا ہے دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی, اور جو اللہ نے مجھے نہیں دینا ہے کوئی مجھے دے نہیں سکتا. اسی لیے عربوں کی محاورہ ہے کہ ان نصیب و یصیب ولو تحت الجبلین, تیرا نصیب جو اللہ نے لکھا ہے تجھے ملے گا چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے بھی آ جائے. تو بس یہ یقین سیکھ لو تو کام بن جائے گا. دعا میں یقین ہو, کلمے پہ یقین ہو, بس یہی یقین والی بات ہے. اللہ والوں کے ساتھ لوگ کیوں لگتے ہیں؟ عالم ہونے کے بعد پھر بزرگوں کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے تھے کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, یقین انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. کتابیں ہم نے پڑھی ہیں مدرسوں میں, علم ہم نے پڑھا ہے, لیکن وہ جو لا الہ الا اللہ پہ یقین والی کیفیت ہے وہ ہمیں یہاں آگے سمجھ آئی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وقت قال الامام احمد حدثنا عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ قال حدثنا عبیدۃ بن سلیمان ان محمد بن اسحاق بن یعقوب بن عتبہ بن اکرمہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق امیۃ بن ابی السلط فی شیء من شعرہ وقال ذهل وصور تحت رجل يمينه والنصر الاخرى وليس مرصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتبرد تعبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. آپ نے فرمایا امیۃ ابن ابی سلط جو ہے اس کے بعد شعر جو ہیں سچی ہیں کہ زحل ہے, سور ہے, سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سورج جب آخر رات میں نکلتا ہے سرخ ہوتا ہے, پھر اس کا لون جو ہے اور زیادہ زیادہ سفید ہوتا ہے. تاتی بما تطلع لنا فی رسلها, اور سورج جہاں سے نکلتا ہے پھر اللہ حکم دیتی ہے کہ وہاں سے نکلو. الا معذبۃ و الا تجلد, اگر اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ اس کو بھی سزا دے دیں, کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق وهذا اسناد جيد وهو يقتضي ان حملة العرش اليوم 4 فاذا كان يوم القيامة كانوا 8 كما قال تبارک و تعالیٰ. حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے, اور اس حدیث کی سند جو ہے وہ بہت اچھی ہے. وهو يقتضي, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج کل جو حملۃ العرش ہے وہ 4 ہیں, لیکن قیامت والے دن جو ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ 4 کے بجائے 8 ہوں گے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, تیرے رب کے عرش کو اٹھانے والوں کی تعداد 8 ہوگی. وَهُنَا سُؤَالٌ وَيُقَالُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَدَلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وبين الحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا وليد بن أبي ثور سماع عبد الله بن عبيد بن عامر بن قيس بن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنت بالبطحاء في أصحاب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضت بهم صحابة فنظر إليها فقال ما تصمون هذه قالوا الصحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال أبو داود ولم أذكر العنان جيدا قال تدرون بعد ما بين السماء بعد ما بين السماء والذي قال لا ندري قال بعد ما بينهما أما 71 و73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى أدى 7 سماوات. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مل جمع بین المفہوم من هذه الآیہ, کہ کیسے ہم جمع کریں گے اس حدیث مبارک کو. اس میں 4 کا ذکر ہے, حدیث میں آتا ہے کہ 8 کا ذکر ہے. یاد رکھیں کہ یعنی عام طور پہ وہ 4 ہیں, قیامت میں 8 ہوں گے.
ام وزر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس روایت میں آتا ہے، احنف ابن قیس روایت کرتی ہیں عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کنت بالبطحاء، بطحاء کے اندر ہم ایک جماعت میں تھے، اور اس جماعت میں میرا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، فمرت بہم صحابۃ، ایک بدلی اوپر سے گزری، حضور پاک نے فرمایا ما تکون، یہ کیا چیز ہے، اس کو تم کیا کہتے ہو، ما تسمون ھذہ، قالوا الصحاب، ہم اس کو صحاب کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو صحاب بھی کہتے ہیں اور مزن بھی کہتے ہیں، یاد رکھو جیسے قرآن فرماتے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے پانی تم اتارتے ہو کہ ہم اتارنے والے ہیں، تو اس کو مزن بھی کہتے ہیں، صحاب بھی کہتے ہیں، انان بھی کہتے ہیں۔ صحاب کے بارے میں بھی آتا ہے هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سکناہ الی بلد میت، اللہ فرماتے ہیں ہم رحمت کی ہوائیں چلاتے ہیں، اور جب بادل پانی کے بھر جاتے ہیں ان ہواؤں کو حکم دیتی ہیں کہ ان کو لے جاؤ فلاں جگہ پر پہنچاؤ اور فلاں جگہ برساؤ اور فلاں جگہ نہ برساؤ، حضور پاک نے فرمایا اس کو مزن بھی کہتے ہیں، کہا کہنے لگے ہاں یا قال الانان، قالوا الانان، قال ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ انان جو ہے اس کے بارے میں مجھے پورا یقین نہیں کہ انان بھی فرمایا تھا یا صرف صحاب اور مزن فرمایا۔ قال هل تدرون بعد ما بین السماء والارض، حضور نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قالوا لا ندری، صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں کیا پتا ہے؟ قال بعد ما بینہما اما واحد او اثنتان او 73 سنۃ، ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ 73 سال تک بندہ چلے تو پہنچے۔ ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين اسفل واعلى من سماء بين السماء الى سماء، اسی طرح حضور نے فرمایا 7 آسمان ہیں، اور فرمایا پھر 7ویں آسمان پہ ایک دریا ہے، ایک دریا اللہ نے 7ویں آسمان پہ رکھا ہے، ما بین اسفلہ و اعلاہ، اس دریا کا نیچے اور اوپر وہ اتنا فاصلہ ہے جیسے ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک فاصلہ ہے۔ ثم فوق ذلك 8 اوال بین اظلافہن ورکبہن، اور پھر وہاں اوال یعنی ایک قسم کا جانور ہے، اس کے پاؤں اور گھٹنے میں اتنا فاصلہ ہے، ما بین السماء الى سما ثم على ظهورهن العرش، اس کے ان کی پشت پھر عرش ہے، بین اسفلی واعلی مثل ما بین السماء الى سما، ثم قال اللہ تبارک تعالی فوق ذلك، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پہ ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ ثم رواه ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ من حدیث ما قال الترمذی حسن غریب وهذا يقتضي ان حملة العرش 8، اب مفسر فرماتا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حملۃ العرش جو ہیں 8 ہیں، کما قال شعر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ حملۃ العرش 8، آسمان کے اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ 8 ہیں، 4 منہم یقولون، 4 فرشتے یہ کہتے ہیں تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، 4 فرشتوں کی یہ تسبیح ہے کہ یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، تو جاننے کے باوجود بھی اپنے بندوں پہ احسان کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور 4 کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اور 4 فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے کہ تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ تو چاہے پکڑ لے، تو چاہے فنا کر دے، تو چاہے عذاب دے دے، لیکن پھر بھی معاف کرنا یہ تیری شان ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَقُولُونَ إِذَا اسْتَغْفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وسعت كل شيء رحمة وعلما. یا اللہ تیری رحمتک تسع ذنوبهم وخطاياهم. میرا مولا تیری رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ ان کے سارے گناہوں کو اکٹھا کر لیا جائے تب بھی تیری رحمت واسع ہے. وعلمک محیط بجمیع اعمالهم. اور تیرا علم کامل ہے، تیرا علم محیط ہے، ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ تیرے علم کے اندر ہیں، اقوال ہیں، حرکات ہیں، سکنات ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک اے فسوان المسیئین اذا تابوا. یا اللہ جب تیرے گناہگار بندے توبہ کریں تو ان کے گناہ معاف کر دے اور تیری طرف رجوع کریں. وَأَقَامُوا وَمَّا كَانُوا فِيهِ وَاتَّبَعُوا مَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ. جب تیرے بندے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ کریں، توبہ کرنے کے بعد معروف پہ چلیں اور منکرات کو چھوڑ دیں تو میرا مولا ان کے گناہ معاف کر دے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اے وضاحتہم من عذاب الجحیم عذاب الموجع العلیم. یا اللہ ان کو عذاب دردناک سے دور کر دے، بچا لے ان کو. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم. میرا مولا ان کو جنت میں داخل کر جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اور ان کے والدین، ان کے گھر والے، ان کی اولادیں جو مومن ہیں ان کو بھی داخل کر. اے اجمع بینہم وبینہم. تاکہ ان سب کو ماں باپ بیٹے بیٹیاں بیوی بچے سب کو جمع کر. لتقر بذلک اعینہم بالاجتماع. تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں، سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. فی منازل متجاورۃ. یا اللہ ان کو برابر برابر قریب قریب جنت میں جگہ دے دے. کما قال تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن مومنین جب جنت میں آئیں گے وہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ان کی اولادیں نیچے کے درجے میں ہوں گی. وہ درخواست کریں گے تو ہم ان کی اولادوں کو نیچے سے اعلیٰ درجے میں بھیج دیں گے تاکہ والدوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ. اور ان کے عمل سے بھی ہم کوئی گھاٹا نہیں کریں گے، نقص نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ہم درجات بلند کر کے بھیج دیں گے. ایسا بینا بین الکل فی المنزلۃ تقررهم وما نقصنا علی حتى يساوي الدانی. ہم ایسا نہیں کریں گے، ان کو اکٹھا کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اونچے کو کچھ نیچے کر دیں، نیچے کو کچھ اونچا کر دینا نہ، بلکہ ہم نیچے والوں کو اونچے درجے میں بھیج دیں گے اپنی رحمت سے. بل رفعنا ناقص العمل وساویناه بکثیر تفضلا منا ومنة. ہم اپنی طرف سے احسان کریں گے، ہم اپنی طرف سے احسان فرماتے ہوئے، کیونکہ ان کے اعمال تھوڑے ہوں گے پھر بھی ہم ان کو اعلیٰ درجات میں بھیج دیں گے. وقال سعید بن جبیر ان المؤمن اذا دخل الجنة سأل عن ابیہ وابنہ واخیہ اینہم. سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا کہ یا اللہ تیری رحمت سے میں جنت میں آ گیا، لیکن میرا باپ کہاں ہے، میرے بیٹا کہاں ہے، میرے بھائی کہاں ہیں، کس درجے. فیقال انہم لم یبلغوا طبقتک فی العمل. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے عمل تیرے برابر نہیں تھے، لہذا تیرا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ جو ہے تم سے نیچے ہے. وہ پھر عرض کرے گا کہ مولا فیقول انی انما عملت لی ولہم یلحقون بہ بالدرجۃ. وہ کہے گا مولا میں جب بھی عمل کرتا تھا تو اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، سب کے لیے تو کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا ان کے بھی درجے اونچے کر کے ان کو اکٹھا کر دو. ثم تلا سعید بن جبیر هذه الآية ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير انصح عباد الله والملائكة. ثم تلا هذه الآية. حضرت مطرف بن عبد الله فرماتے ہیں کہ مومنوں کے سب سے بڑے خیر خواہ جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت
انت العزیز الحکیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. تو انہوں نے فرمایا سب سے خیر خواہ ایمان والوں کے فرشتی ہیں وَأَغَشَّ عِبَادَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الشَّيَاطِينَ، اور سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے غدار جو ہے وہ شیطان ہیں. وہ بندے کو بھٹکاتے ہیں، راستے سے ہٹاتے ہیں، جہنم میں لے جانے کے لیے محنت کرتے ہیں. وقوله تبارک و تعالی انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. کیا معنی؟ الذی لا یمانع ولا یغالب، یعنی جس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، میرا اللہ آپ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے اور آپ نہ چاہیں تو وہ نہیں ہوتا ہے. الحکیم فی اقوالک و افعالک من شرعک و قدرک، مولا آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا شرع، آپ کی تقدیر سب حکمت کے مطابق. وقیم السیئات اے فیلہا وبارہ من وقعت منہ، یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے. کیا معنی؟ برے اعمال سے بچا لے، یا اگر برائی کی ہے تو برے اعمال سے بچا لے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جو اس دن بچ گیا فقد رحمت، لطف تبہی والجید مقبول، تیرا رحم ہوگا، تیرا لطف ہوگا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یا اللہ ہم مسکینوں پہ بھی رحم فرما دے. یا اللہ تیرے رحم میں کیا کمی آئے. اگر کسی بندے پہ جادو ہو جائے میرا بھائی، اس کے علاج کے لیے اللہ کا قرآن ہے. آیت الکرسی ہے اور آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ، اگر وہ خود کرے اچھی بات ہے، ورنہ آپ بھی دم کر سکیں. پانی پہ دم کر دیں، وہ پلائیں، اس کے اوپر ڈالیں. اسی طرح سورۃ البقرہ جو ہے اس کا کیسٹ لے لیں. اچھا، جس قاری کا قرآن اس کو زیادہ پسند آتا ہے اس کی کیسٹ لے لیں، اس کو ٹیپ ریکارڈر میں لگائیں اور اس کے ساتھ ہیڈ فون ہوتا ہے، وہ ہیڈ فون لگا کے اس کو سنوائیں. اچھا، پہلے اگر اس کو تکلیف ہو کچھ ہو لیکن زبردستی بھی سنوائیں تو انشاءاللہ سب جادو وادو جو ہے ہٹ جاتے ہیں. حضور پاک میں جب جادو ہوا تو یہی اللہ پاک نے صورتیں نازل فرمائیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو جب وہ جادو جو تھا جو حضور پاک پہ ایک یہودی نے کیا تھا، بدبخت نے، لبید ابن العاصم یہودی نے کیا تھا، تو حضور کے بال مبارک لے کے کنگھی کے اندر اس نے بالوں کو یوں جکڑا تھا اور جادو کیا. پھر اس میں سوئیاں چبھ ہوئی. پھر ان کو لے کے جنگل میں ایک کنویں میں، ایک پرانا کنواں پڑا تھا غیر آباد، اس کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا کنویں کے، اس لکڑی کے نیچے دبایا ہوا تھا. تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے آپ کو خبر دی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکالا گیا تو جوں جوں وہ کھول رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے تو حضور کا چہرہ مبارک کھلتا گیا گلاب کی طرح. جیسے ہی وہ ختم ہوا جادو اڑ گیا، ختم ہوا. تو بہرحال اچھا، ویسے بھی چاہے جادو نہ بھی ہو، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پوری دم کر کے سارے بدن پہ پھیر. پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھیں، قل اعوذ بالفلق پوری پڑھیں، وہ پھر دم کر کے بدن پہ پھیر دیں. اسی طرح قل اعوذ برب الناس پڑھیں. تو جب یہ آپ پڑھیں گے اور اپنے بدن پہ پھیر دیں گے، چھوٹے بچے آپ پڑھ کے پھونک دیں پھیر دیں، تو انشاءاللہ جادو ہوگا ہی نہیں، اثر ہی نہیں کرے گا. اگر کوئی جادو کرے گا تو اثر نہیں.
اور بعض علماء نے اس کا ایک علاج یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کھول لو، اس میں جہاں جہاں سحر کا ذکر ہے، ساحرین کا ذکر ہے، لا یفلح الساحر حیث اتی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل، یہ آیتیں جو ہیں یہ بھی جمع کر کے پڑھی جائے، دم کیا جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادو ہے اور آج بھی دنیا میں جادو کرنے والے شیاطین موجود ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ جادو کرنا جو ہے یا جادو پر یعنی یہ کفر ہے، من تسحر حضور نے فرمایا فقط کافر، جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن آج بھی شیاطین موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جادو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اچھے پہ بھی ہوتا ہے، برے پہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے بچھو ہے نا، بچھو کو تو کوئی حیا نہیں ہوتا نا کہ یہ عالم کا ہاتھ ہے یا ولی اللہ کا ہاتھ ہے، یا وہ تو آئے گا اسے ڈنگ مارنا ہے نا، تو جادو کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، وہ اثر ہو جاتا۔ ایک آدمی نے کسی لڑکی کے ساتھ اللہ معاف کرے زنا کیا تھا، بعد میں اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، بس توبہ کرو اللہ معاف کرے، پھر ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے پوچھا ہے تم سے؟ بتاؤ بھائی، اگر اللہ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈال چکا ہے تو اپنے پردے کیوں کھولتے ہو؟ ہو گیا، غلطی ہو گئی، توبہ کرو، لڑکی بھی توبہ کرے، اب حلال ہو گئی، بیوی بن گئی، چھوڑو، اللہ نے معاف کر دیا، تو اب بلا وجہ بعد میں اس کو چھیڑتے رہو اور پوچھتے رہو، کیا مطلب؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ کوئی آدمی مسکت سے مانگتا ہے تو اس نمبر پہ اس کو میرا نمبر نوٹ کروا دینا، ٹیلی فون نمبر دے دینا، پھر وہ بات کریں گے، اللہ عالم کون۔ کہتا ہے جی کہ بچے کو با عمل حافظ قرآن بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا بھائی اصولی بات یاد رکھو، یہ باتیں خواب و خیال کی نہیں ہوتی ہیں۔ آج الحمدللہ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں دین کے مدرسے ہیں، تحفیظ کے مدرسے ہیں، اس کو قرآن یاد کرائیں، قرآن حفظ کرانے کے بعد پھر کسی دین کے مدرسے میں جہاں اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو، وہاں داخل کر دیں، وہاں تربیت بھی ہوگی، علم بھی آئے گا، خود بعمل بنے گا۔ جب ماحول ایسا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ لندن میں انگلینڈ میں ایک مدرسہ ہے، ہمارے وہ مہربان ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، حضرت مطالعہ صاحب، ان نے ایک دارالعلوم بنایا، اس میں جتنے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلی جماعت سے لے کر سمجھو آخری جماعتوں تک، ہر بچے کا لباس اسلامی ہے، سلوار قمیض یا پاجامہ قمیض، سر پہ ٹوپی پگڑی، ہر بچہ الحمدللہ صرف پابند صلاۃ نہیں، تہجد گزار ہے، ہر بچہ تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور کافروں کا ملک ہے، ہر طرف شیطان ننگا ناچ رہا ہے، لیکن مدرسے میں جاؤ دین ہی دین ہے۔ بچوں کے چہرے پہ آپ کی نظر پڑے، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ کیسے اللہ نے ان کو نورانی چہرے دیے ہیں۔ اچھا، پھر باقاعدہ گیم ہیں، بچے کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو باقاعدہ انڈور گیمیں ہیں، آؤٹ ڈور گیمیں ہیں، ان کو انگلش کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بڑا اعلیٰ انتظام ہے، کیونکہ بے انتہا سردی ہے، باقاعدہ ان کو ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد سوپ سرو کیا جاتا ہے، بڑے شان سے بچے رہتے ہیں جیسے شہزادے ہوں، اور دین پہ ایسے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، تصویر لگتا ہے اسلام۔ اب یہ تو میرا بھائی ماحول کی بات ہے۔ اب آپ کرسچین یا مشنری سکولوں میں بچوں کو بھیجیں گے، وہ تو پہلے کھڑے ہو کر ان سے جناب وہ اپنے بھجن پڑھوائیں گے، اپنے
جو ان کے سروس کے گانے ہیں وہ کہلوائیں گے، ان کو تسلیس کا عقیدہ سکھلائیں گے، ہر بچہ سوٹ میں آئے، ٹائی لگی ہوئی ہو، یعنی بچپن سے پہلی جماعت سے انشاءاللہ وہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے بالکل کاپی بن جائے گا کفر کی۔ لباس میں، کھانے میں، ان کو کھانا بھی بیٹھ کے سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جی تم لوگ جو ہو، تم تو پڑھنے کے لیے ہے تو پہلے تعلیم میں کھانا بھی سیکھو۔ یہ تو دیہاتی لوگ ہیں نا، ابھی تک وہی 1400 سال پرانی بات ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ چھری سے، کانٹے سے کھاتا ہے آدمی، اور پھر کانٹا بائیں ہاتھ میں پکڑو، دائیں میں نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا دائیں میں، شیطان نے کہا بائیں میں، تو آپ نے تو شیطان بننا ہے نا۔ اور ٹیبل لگا کے کھانا کھاؤ، یہ کیا ہے نیچے بیٹھ جاؤ، تریم ساری مٹی ہے اور کپڑے خراب ہو رہے ہیں اور دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ایک ہی برتن میں سارے ہاتھ ڈال کے کھا رہے ہیں اور ایک ہی گلاس یا ایک بڑے بڑے پیالے، ہمارے مدرسوں میں پیالے ہوتے تھے نا، پانی باری باری سب پیتے رہتے، حضور کے زمانے میں بھی کسا تھا، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے۔ یعنی وہ ایک ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو بھئی اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا منہ لگ گیا، وہ بیمار ہے، اس کو نزلہ ہے، اس کو زکام ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کے ہیپاٹائٹس ہے، سارے بیمار ہو جاؤ گے۔ اچھا دیکھو عقل کتنا اونچی ہے کہ پانی کا گلاس ڈسپوزیبل ہو، پیو پھینک دو، اسی طرح بیوی بھی روز ڈسپوزیبل رکھو نا۔ اچھا وہ اس کو 10 آدمی استعمال کریں وہ نہیں خراب ہوتی۔ عقل دیکھو، وہ 10 کی گرل فرینڈ بن جائے، سارے اس کے منہ کو چوسیں، وہاں بیماری نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا بھائی اچھے ماحول میں بھیجو، اچھا بنے گا، برے میں بھیجو برا بنے گا، سیدھی سی بات ہے۔ آج کل تو ایسے ایسے مدرسے آپ کے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ قسم کے مدرسے ہیں جن میں تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، باقاعدہ تربیت ہو رہی ہے، بنات کے مدرسے ہیں، اور ایسے عظیم الشان مدرسے ہیں جہاں 3-3 ہزار 4-4 ہزار بچیاں پڑھ رہی ہیں، باقاعدہ پردہ ہے، اہتمام ہے، استاد باہر بیٹھتا ہے، کبھی بچی کے سامنے نہیں جاتا، مائکروفون پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے۔ اہتمام ہے، تم جہاں جو چاہو دیکھو نا، رستے میرا بھائی کھلے ہیں، رحمان کا بھی کھلا ہے، شیطان کا بھی کھلا ہے، تمہاری مرضی کدھر جاؤ۔ ہم نے قرآن کا حفظ کرانا ہے، اوپر سارے تحفیظ کے مدرسے، ان سے جا کے مشورہ کر لو۔ جو لوگ 15 دن سے کم ٹھہرتے ہیں وہ مسافر ہیں، اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو فرض 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، لیکن اگر امام مقیم ہے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے ان پر، لیکن پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ کہتے جی کہ موبائل سے تصویر بنائیں، کعبہ شریف میں تو نہ بنائیں، اللہ کے حرم میں تو بے حرمتی نہ کریں نا، اللہ کے گھر کے اندر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے عورتیں ہیں، مرد ہیں، محرم ہے، غیر محرم ہے، تو کچھ لحاظ کرو نا۔ اگر اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے وقت ہے، ہم قضا نماز پڑھ لیں۔ اگر سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، غریب ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں نے سچے دل سے لڑکی والوں سے کہا ہے کہ ہم جہید نہیں لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لڑکی کو دیں، وہ اپنی خوشی سے 1 لاکھ دفعہ دیں۔ بات کو سمجھا کرو کہ جہید کی شرط کر کے لینا، جیسے آج کل رواج ہے کہ جناب میرے بیٹے نے ڈبل MA کیا ہے، میرے بیٹے نے جناب انگلینڈ سے PhD کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ MBA ہے، تو ہم تو جناب 10 لاکھ کا جہید لیں گے، 10 لاکھ کی گاڑی لیں گے، یہ حرام ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ والدین اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہ دیں، اللہ نے جو ان کو توفیق دی ہے اپنی خوشی سے دیں۔
وہ چاہیں زیور دیں، کپڑا دیں، سامان دیں، نقد دیں، پیسہ دیں، جو چاہیں، وہ تو حرام نہیں ہے۔ حرام وہ ہے جو شرط لگا کے لیا جاتا ہے۔ کہتے جو آدمی مکے میں آتے ہیں نوکری کرنے کے لیے لیکن عمرہ نہیں کرتے، بعد میں کرتے، ہاں پہلے تو پیسے والا کام کر لینا، اللہ کا کام تو بعد میں دیکھا جائے گا نا۔ پہلے تو ضروری ہے نا کہ نوکری مل جائے، تنخواہ مل جائے، روٹی تو کماتا اور کسی طور کما کھائے مچھندر، عمرہ تو ہوتا رہے گا نا۔ اللہ کے بندے میقات سے آ رہے ہو تو عمرہ احرام باندھ کے آؤ۔ گو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نوکری کی نیت ہے، دم نہیں پڑے گی، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ عمرہ کرو تو اجر یا ثواب یا فضیلت نہیں ملے گی۔ وہ تو ایک گنجائش ہے کہ تم دم سے بچ جاؤ گے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے آؤ، عمرہ کرو۔ LIC کرانا شریعت میں، پتہ نہیں LIC کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا بھائی، LIC پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، جب تو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ اس کو آپ اردو میں وضاحت کریں کہ LIC سے کیا مراد ہے، کوئی لیٹر آف کریڈٹ کھول رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما